السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے کے کام، اس حوالے سے نہایت مختصر اور اہم گزارشات۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے مراد یہی ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ترمذی اور دیگر روایات میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو عبادت کرنا دنوں میں پسند ہے، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ان 10 دنوں کی ہے۔ یعدل صیام کل یوم منها بصیام السنہ، کہ ان 10 دنوں میں جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی جو رات کی عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ، مگر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلا جائے اور اس اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ تو اتنی اہم عبادت ہے ان 10 دنوں کی، ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان عمل ہے، اپنی تلاوت پہلے کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، نہیں کرتے تو اس کو شروع کر لیں، درود شریف کا اہتمام کر لیں، ذکر اذکار کا اہتمام کر لیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمت دے تو روزہ رکھے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ کم از کم وگرنہ نہ ہو سکے تو عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ، جو بھی آپ کے علاقے میں 9 ذو الحجہ بنتا ہے، اس لحاظ سے آپ روزہ رکھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیں گے۔ تو اپنی تلاوت کو بڑھائیں، ذکر کو بڑھائیں، نوافل کو بڑھائیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، رات کو کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی طرح یہ عبادت ہوگی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتا بھی دیے کہ کون سا ذکر زیادہ کرو، فرمایا کہ فاکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتسبیح والتکبیر، کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ کہو، الحمدللہ زیادہ کہو، سبحان اللہ زیادہ کہو، اللہ اکبر زیادہ کہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں عبادت کرنے والوں میں شمار فرمائیں اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔